ممانی کا حج۔ اس کے رائٹر ہیں انوار آس محمد۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک گورنمنٹ اسکول تھا جس میں جماعت اول سے پنجم یعنی 5ویں تک تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ کل 7 کمروں اور ایک چھوٹے سے میدان پر مشتمل تھا۔ 5 کمرے بطور جماعت اور ایک ہیڈ ماسٹر کا کمرہ تھا جہاں تمام اساتذہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ 7واں کمرہ ممانی کا تھا۔ ممانی کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ اسکول کبھی ممانی کی ملکیت ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ اسکول حکومت پاکستان کو وقف کر دیا تھا۔ ممانی جس کمرے میں رہتی تھیں وہیں انہوں نے ایک کینٹین کھولی ہوئی تھی۔ وہاں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی صاف ستھری چیزیں مثلا سموسے وغیرہ جو ہے وہ بیچتی تھیں، جس سے ان کی زندگی کی گزر بسر ہو سکتی تھی۔ ان دنوں میں جماعت چہارم یعنی کہ 4th کلاس میں تھا۔ وہ بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں، مگر جب بچے انہیں تنگ کرتے تھے تو وہ غصہ بھی دکھایا کرتی تھیں، لیکن ان کے غصے میں بھی شفقت ہوتی تھی۔ میں ممانی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے سموسے بہت شوق سے کھایا کرتا تھا۔ وہ ہمیں بھی پاکستان سے محبت کا درس دیا کرتی تھی، ہمیں پودوں اور جانوروں سے بھی محبت کا درس دیا کرتی تھی۔ کہتی تھیں کہ پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، انہیں نہ توڑا کرو، جانور بے زبان ہوتے ہیں، انہیں تنگ نہ کیا کرو۔ ممانی بھی ایک طرح سے ہماری استاد ہی تھیں۔ ان کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ حج کر لیں۔ انہوں نے گھر کے ایک خالی ڈبے میں پیسے بھی جمع کر رکھے تھے۔ میں نے روپوں سے بھرا ہوا ڈبہ دیکھا تھا۔ پھر ایک دن ہم اسکول سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ ممانی حج کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ ہمارے اساتذہ بھی ممانی کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ بھی بہت خوش تھے کہ ممانی کی دلی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ ہم سب نے ممانی کو بہت مبارکباد دی۔ مجھے آج بھی وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ممانی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ ہم سب کو بہت پیار کر رہی تھیں۔ ہم بچوں کے ششماہی یعنی کہ مڈ ٹرم امتحان ختم ہو چکے تھے اور سردیوں اور عید کی چھٹیوں کو ملا کر ہم واپس 15 دنوں کے لیے چھٹیوں پہ چلے گئے۔ وقت پاس ہو گیا تھا اور میں پاس بھی ہو گیا تھا اور بہت خوش تھا۔ وہ ہمارا اسکول میں آخری دن تھا اور اسی دن ممانی کو بھی حج کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ہم سب چھٹی ہوتے ہی ممانی کے پاس گئے، انہیں مبارکباد دی اور اپنے گھروں کو چل دیے۔ چھٹیاں کتنی بھی مل جائیں کم ہی لگتی ہیں۔ 15 دن جلد ہی ختم ہو گئے۔ عید کے بعد جب میں اسکول گیا تو ممانی کو اسکول میں ہی پایا۔ میں حیران ہوا کہ ممانی اتنی جلدی تو حج سے واپس نہیں آ سکتی۔ میں نے پوچھا ممانی آپ کو حج کی مبارکباد ہو، تو وہ مسکرا گئیں۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں جماعت میں آ گیا۔ اس دن چھٹی میں جب میں ممانی کے پاس سموسے لینے گیا تو ممانی حج کے لیے پتہ چلا کہ ممانی حج کے لیے نہیں جا سکی۔ میں نے سوچا شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ 2 دن بعد جب ہم جماعت میں نیکی کے موضوع پر مضمون لکھ رہے تھے تو ہمارے استاد نے ممانی کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ وہ حج پر کیوں نہ جا سکی۔ دراصل وہ ہمارے اسکول کے چوکیدار کی بیٹی کے شادی پہ اس کا چوری ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے پیسے، اور چوکیدار نے پیسے جو جمع کیے ہوئے تھے، وہ چوکیدار بہت پریشان تھا کیونکہ لٹ گئے تھے۔ پریشانی کی وجہ سے دل کا دورہ بھی پڑ گیا تھا۔ پھر کیا تھا، ممانی نے اپنے نوٹوں سے بھرا ہوا ڈبہ اسے دے دیا تاکہ وہ اس کی شادی کر سکے۔ یہ خود سن کر ہمارا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے یاد ہے ممانی ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین کرتی تھی۔ چوکیدار کی مدد کر کے انہوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا تھا کہ ایک نیکی کیا ہوتی ہے۔ ممانی کا کہنا تھا کہ زندگی رہی تو وہ حج میں بھی بعد میں بھی کر سکتی ہیں۔ اللہ تو حج کرنے کا موقع ہر سال دے دیتا ہے۔ اور پھر میں اب سیکنڈری اسکول میں چلا گیا اور کچھ دنوں بعد دوست سے پتہ چلا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے پیسے اکٹھے کر کے ممانی کو حج کروا دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں